السلام علیکم. جہاز وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2024 کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی دائر کی گئی درخواست کے اوپر آج جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی. اس کیس کی بہت مختصر سماعت ہوئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی اس کیس کے بعد جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے، اور یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا چال چلی جا رہی ہے یا کیا کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر. یہ مقدمہ براہ راست جڑا ہوا ہے مخصوص نشستوں کے کیس سے. جب جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 8 ججز نے اکثریتی فیصلہ دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دیں کمپلیٹ جسٹس کے نام پہ، وہ تحریک انصاف جو کیس میں فریق ہی نہیں تھی، تو پھر اس کے بعد کنٹروورسیز نے جنم لیا. یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے جو دیا یہ سکوپ سے باہر نکل کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ود ان دی جوڈیشری اس کیس کو لے کر اختلافات سامنے آئے. 2 وضاحتیں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ کی جانب سے دی گئی. پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ 2024 میں ترمیم کی، جس کو سیکنڈ امینڈمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس امینڈمنٹ میں ایک تو یہ کہا گیا کہ وہ امیدوار جو ایک مرتبہ سیاسی وابستگی ظاہر کر چکے ہیں وہ دوبارہ کسی عدالتی فیصلے سے یا کسی اور طریقے سے ان کی وابستگی تبدیل نہیں ہو سکتی. اور دوسرا، مخصوص نشستیں اس سیاسی جماعت کو مل سکتی ہیں جس نے پہلے لسٹ جمع کروائی ہو. جب یہ قانون بنا تو جو دوسری وضاحت 8 ججز کی جانب سے دی گئی، اس میں انہوں نے اس قانون کے اوپر کمنٹ کیا اور یہ کہا کہ ایک عام قانون سازی، ایک سمپل لیجسلیشن، کیونکہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ سمپل میجورٹی سے پاس ہوتا ہے، تو سمپل میجورٹی سے کی گئی قانون سازی کے ذریعے کسی عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جب کیس کال ہوا، سماعت کا آغاز ہوا، تو ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ، پھر اس کے بعد حامد خان، عابد زبیری، یہ 2-3 وکلاء جو ہیں وہ روستم کے اوپر موجود تھے. تو جب ہیئرنگ شروع ہوئی تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی کہ اس درخواست کے اوپر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ درخواست دائر کریں. اس کی ایک وجہ انہوں نے یہ بھی بتائی کہ صدر کی منظوری کے بغیر ہم نے اس قانون کو چیلنج کر دیا تھا. تو انڈائریکٹلی جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات تھے، پاکستان تحریک انصاف نے ان اعتراضات کو بھی درست مانا ہے اور یہ کہا ہے کہ صدر کی منظوری کے بغیر یہ قانون چیلنج کر دیا گیا تھا، اس لیے ہم نئی پٹیشن فائل کرنا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ کے 8 ججز کی سپریم کورٹ کے 6 رکنی جو آئینی بینچ ہے، اس نے پرمیشن دے دی پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن ساتھ ہی ایک بہت اہم آبزرویشن جسٹس جمال خان بندوخیل نے دی. اور اس آبزرویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس معاملے کے اوپر پولیٹکس کیسے کر رہی ہے. جسٹس جمال خان بندوخیل نے یہ کہا کہ آپ یہی درخواست جو ہے، آپ نئی درخواست دوبارہ دائر کر سکتے تھے اور آپ نے عدالت کا وقت ضائع کیا ہے. آپ پہلے ہی یہ درخواست اگر دائر کر دیتے تو ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہوتا. اب آئینی بینچ نے پرمیشن تو دے دی ہے دوبارہ درخواست دائر کرنے کی، لیکن یہ ایگزیکٹ اس ہیئرنگ کے دوران آ کے یہ کیوں کہا گیا کہ ہم دوبارہ درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کی معلوم ہو رہی ہے کہ یہ کیس کسی صورت بھی اب سماعت کے لیے مقرر نہ ہو اور یہ سٹیٹس کو سی کی صورتحال جو ہے وہ برقرار رہے. لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. ود ان دی جوڈیشری بھی مخصوص نشستوں کا جو ریویو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کے حوالے سے بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں. مثلاً جب 8 ججز نے مختصر فیصلہ دے دیا تو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے
جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، رجسٹرار آفس نے ایک نوٹ پٹ کیا جی کہ یہ ریویو آیا ہے مسلم لیگ نون کا، تو اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس کے اوپر کمیٹی اجلاس ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس کمیٹی کا حصہ تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ ابھی عدالتی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور ڈیٹیل ریزننگ بھی نہیں آئی، تو اس لیے ابھی ریویو جو ہے وہ فکس نہ کیا جائے۔ دونوں ججز میجورٹی میں ہو گئے، قاضی فائدہ صاحب اقلیت میں چلے گئے، اور یوں وہ ریویو ہیئرنگ کے لیے فکس نہیں ہو سکا، اور جو آج تک نہیں ہوا۔ اب جو آئینی بینچ نے کیس پر سماعت کا آغاز کیا تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ کہنا کہ جی صدر کی منظوری کے بغیر ہم نے اس لاء کو چیلنج کر دیا تھا، اس لیے ہم دوبارہ جو ہے وہ نئی درخواست دائر کر رہے ہیں۔ یہ اگست 2024 میں درخواست ایکٹ کے خلاف فائل ہوئی تھی، اگست کا پہلا ہفتہ تھا 2024 یہ حالیہ سال کا، اب اس وقت دسمبر ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں 4 مہینے ہو چکے ہیں۔ 4 مہینوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ کے کہتی ہے کہ ہم نئی درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ڈیلے ٹیکٹس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کیس کو تاخیر کا شکار کرنے کا مقصد اس کا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہ ہو۔ میرے خیال میں اب اس معاملے کے اوپر جو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ہے اس کو ریویو سماعت کے لیے مقرر کر دینا چاہیے، اور اس ریویو کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حل ہو سکتی ہیں۔ تو اب جو حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگست کے پہلے ہفتے میں اس لاء کو چیلنج کیا گیا جب صدر کی منظوری ہی نہیں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد رجسٹرار آفس کے اعتراضات لگے، تو آفس کے اعتراضات ودن 2 اور 3 ڈیز جو ہے وہ میکسیمم لگ کے آ جاتے ہیں۔ نہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل فائل کی، اور نہ ہی اس بات کا ادراک ہوا پی ٹی آئی کو کہ صدر کی اسینٹ کے بغیر ہی صدر کی قانون بننے کی توثیق کا جو عمل ہوتا ہے جس میں صدر مملکت سائن کرتے ہیں، یہ ایک سکم ہے، تو ہمیں اس درخواست کو واپس لے کے نئی درخواست دائر کر دینی چاہیے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جیسے ہی آئینی بینچ نے اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ جی وہ صدر کی منظوری کے بغیر ہم نے درخواست دائر کر دی تھی، تو ہم جو ہے وہ دوبارہ درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ ہمیں پرمیشن دیں۔ تو کورٹ نے بھی کہہ دیا جی اچھا جی ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ یہ ڈیلے ٹیکٹس کا معاملہ ہے، وہیں پہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے اس قانون کے ذریعے انہوں نے ایک طرح سے یہ بھی کوشش کی کہ اگر سپریم کورٹ اس لاء کو کے خلاف درخواست کو خارج کر دیتی ہے اور اس قانون کو اپہولڈ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے، تو کہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ نہ کہہ دے کہ کیونکہ اس قانون کا الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ 2024 کا اطلاق 2017 سے کیا گیا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ 8 ججز کا وہ فیصلہ جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے اپنے 2 ججز یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ فیصلہ بیونڈ دی اسکوپ ہے، یہ جو ہے وہ آئین کی بنیادی شقوں کو معطل کیے بغیر یہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا تھا پی ٹی آئی کو جو ریلیف دیا ہے، تو کہیں وہ فیصلہ جو ہے وہ غیر مؤثر نہ ہو جائے۔ اور دلچسپ بات کہ 8 ججز دوسری وضاحت میں بغیر سنے ایک قانون کے اوپر یہ رائے دے چکے ہیں کہ جو قانون ہے اس کے ذریعے سے کسی عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب میرے خیال میں مخصوص نشستوں کا جو ریویو ہے سپریم کورٹ کو اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دینا چاہیے۔ اس وقت ہاؤس نامکمل ہے، بہت عرصے سے ایک ہم اسٹیٹس کو کسی صورتحال دیکھ رہے ہیں، سینٹ الیکشنز کے حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں اسی معاملے کو لے کر باتیں ہوتی ہیں، تو یہ کم از کم معاملہ کسی ایک سائیڈ پہ ہو، کچھ چیزیں طے ہو جائیں اور اس سے معاملہ ڈیسائیڈ ہو جائے۔ اس طرح سے لنگر آن کرنے سے یا ڈیلے کرنے سے جو ہے یہ کوئی اچھا امپریشن نہیں جا رہا۔ پی ٹی آئی کی بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا حکمت عملی ہے کہ اس ایشو کو ڈیلے کیا جائے۔ اب میرے خیال میں ہماری سپریم کورٹ کو اس معاملے کا جائزہ اس ایشو کو جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے اور اس کے لیے ریویو کو ہیئرنگ کے لیے فکس کرنا چاہیے۔ اور سیکنڈ یہ بھی ایک اہم بات ہے
کہ کورٹ میں تو کھڑے ہو کے پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم دوبارہ اس لاء کو چیلنج کرنے کی درخواست دائر کریں گے. ہو سکتا ہے کورٹ کا جو ریٹن آرڈر ہے وہ آتے آتے مہینہ لگ جائے, پھر وہ درخواست دوبارہ الیکشن ایکٹ کے تحت درخواست دائر کرتے کرتے جو ہے وہ 6 مہینے سال لگ جائیں. یہ بھی ایک طرح سے ڈیلے ہے. اور پھر جب کوئی درخواست لاء کے خلاف ہے ہی نہیں, لاء کو کورٹ نے کہیں پہ سسپینڈ نہیں کیا, اب فیلڈ ہے یہاں پہ الیکشن کمیشن بھی اس کے اوپر کوئی اقدام اٹھا سکتا ہے. تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.